بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے۔ یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ، ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے۔ کئیوں کو بدہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاٹ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک آندے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا، اپنا اپنا معاملہ نا۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ذات ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر،
تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا، اللہ خیر کرے گا، تو جا، اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں۔ خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پہ انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔